الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. چھ اسباب تقریباً ہوئے تھے. کتنے اسباب؟ چھ ہوئے تھے. سرسری ان کو دہرایا جائے. تقویٰ، اس کی کوئی ایک دلیل ذہن نشی رکھی جائے. دلائل تو بہت تھے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے 17 نمبر کی سورہ طور کی، ان المتقین فی جنات ونعیم. اس کے بعد والی فاکہین بما آتاہم ربہم 18 نمبر کی، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. متقین یعنی تقوی والے، ان کو اللہ عذاب جحیم سے بچائے گا. قرآن سے ہی ثابت ہے نا. سورہ طور کی آیت نمبر 17-18. اور بس یہ ایک دلیل یا نجات والی دلیل اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں. جی جی. ثم ننجی الذین اتقوا، سورہ مریم کے 71-2. جی وہی ہے 70. تقوی کے بعد 100. اس کے لیے تو مستقل دلیل ہی ہے حدیث میں. جو فضیلت اعمال کی بتائی گئی ہے اس میں جس عمل سے یا جس فضیلت سے لفظ صوم پہچانا گیا، الصوم جنہ، 2616 جامع ترمذی کی حدیث. یا اور جو دوسرا لفظ ہے 980 الترغیب والترہیب میں، الصوم جنۃ وحصن حصین من النار. مضبوط ترین قلعہ ہے دوزخ سے بچنے کے لیے صوم. انشاءاللہ. تیسرا قیام اللیل. والذین یبیتون لربہم سجدا قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور اس کی دلیل دوسری ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کا غالباً قول تھا نا، نعم الرجل لو کان یقوم فی اللیل. اسی میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں شرح کرتے ہوئے قیام اللیل کی فضیلت میں ان کا قول ہے ان قیام اللیل یمنع عذاب النار. صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر جو سب سے مشہور شارح ہیں صحیح بخاری کے، فتح الباری جن کی کتاب ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے ان قیام اللیل یمنع عذاب النار. صدقہ چوتھا. اس کے لیے بھی جو دلیل ہے جی اتقوا النار بالکل واضح ہے. اور الصدقۃ تطفئ غضب الرب وہ والی ہیں. اور اسی طریقے سے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ ماء النار. ہاں صدقۃ السر 3797 صحیح الجامع میں. وہ ایسے دوزخ یا عذاب نار غضب الہی ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اللہ کے غضب کو جو عبادت کم کرتی ہے یا ایسے ہی ختم کرتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے
صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، انسان کا پوشیدہ صدقہ یہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے. اور بظاہر صدقے کے لیے جہاں فضیلت موجود ہے وہاں پر یہ جملہ بھی ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور بھی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ دے کر کے دوزخ سے بچ جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، 1014 غالباً. نمبر 5 التعايش مع القرآن. اس کے لیے بھی واضح دلیل ہے 2019 جو سلسلہ صحیحہ میں ہے. القرآن شافع مشفع ماحل مصدق. یہ دو صفت ہے قرآن کی، کسی کے حق میں قرآن بولے گا تو کسی کے خلاف بولے گا. اور دونوں صورت میں آگے انجام بتایا گیا، کس کے حق میں بولے گا اور کس کے خلاف بولے گا. من جعلہ امامہ یعنی من جعلہ اماما قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنا امام بنائے گا قرآن اسے جنت تک لے کے جائے گا، یعنی قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا. ومن ساقہ یا ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالے گا یعنی اس کی بے حرمتی کرے گا یا ایسے ہی اس پر عمل نہیں کرے گا، ساقہ الی النار. تو یہی ہے ماحل مصدق کہ قرآن جب کسی کے خلاف گواہی دے گا تو اللہ کے یہاں اس کی گواہی قبول ہوگی، اور جس نے کلام مجید کا حق ادا نہیں کیا، اس کی بے حرمتی یا بے ادبی کی، تو یہ کلام اس کو دوزخ تک گھسیٹ کے لے کے جائے گا. اور اخیر میں دعا. دعا میں بظاہر جو دلیل تھی قرآن کریم کی آیت تھی اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی بیان کیا گیا کہ اس آیت کو انہوں نے نماز میں کافی دیر تک دہرایا، اور اسے پڑھنے کے بعد وہ بار بار دہراتی رہیں یا ایسے ہی اپنی آنکھیں نمدیدہ کرتی رہیں، اشک بار یعنی روتی رہیں. اور یہ دعا ہم اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. اہل جنت میں جانے کے بعد یہ سبب بتائیں گے کہ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے. اہل و عیال میں بھی اس کا تذکرہ کرتے تھے، خود بھی ڈرتے تھے اور اہل و عیال کو بھی اللہ کا ڈر دلاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور اس میں تربیت کا ایک یہ عنصر بیان بھی کیا گیا ہے. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ 18 نمبر کی حدیث ادب المفرد میں ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو اللہ کا ڈر دلائیں، ڈرائیں. ایک یہ دلیل ہے کہ دعا بھی منجیات من النار ہے، دوزخ سے بچنے کا مضبوط ذریعہ ہے، کیونکہ جنت میں جانے والے جنت میں آنے کا سبب اور دوزخ سے بچنے کا سبب بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں دعا کرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السوء انا كنا من قبل ندعوه، یہ جملہ ہے. تو اللہ نے اس دعا کی وجہ سے ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب الہی سے یا دوزخ کے عذاب سے بچایا. اور وہ حدیث ہے 2572 نمبر کی جامع ترمذی کی، ومن استعاذ یا ومن استجار من النار ثلاثا فقالت النار اللہم اجرہ من النار. جو شخص 3 بار اللہ سے یہ دعا کرے اللہم اجرنی من النار یا اللہم انی اعوذ بک من النار، اپنی زبان میں بھی اگر وہ لفظ بول دیتا ہے کہ اللہ میں دوزخ کے عذاب سے تیری حفاظت کا سوال کرتا ہوں، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے جو الفاظ ہیں جہاں جنت اور دوزخ دونوں کو ایک دعا کے اندر جمع کیا گیا ہے، کون سی ہے وہ دعا بھی کچھ دی جی؟ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. تو یہ دعا بھی ہے، اگر انسان 3 بار پڑھتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، تو دوزخ اس کے حق میں اللہ سے یہ سفارش کرتی ہے اللہم اجرہ منی،
فقالت النار اللہم اجرہ من النار، کہ اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ نمبر 7، قول لا الہ الا اللہ باخلاص و یقین۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ادا کرنا، لیکن آگے ایک صفت ہے جو کہ ساری عبادت کی بنیاد بھی ہے، بے اخلاص، اخلاص و یقین کے ساتھ اس کلمے کی ادائیگی، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے یا ایسے ہی بڑی وجہ ہے انسان کو دوزخ سے بچانے کے لیے، اور اس پر دلیلیں ہیں۔ 6423 صحیح بخاری کے اندر لن یوافى عبد یوم القیامة یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ حدیث کا ترجمہ یہی ہے، پورا بدلہ صلہ اس شخص کا جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دے۔ لن یوافى عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ یہ کلمہ توحید ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ بتلایا گیا کہ انسان کا کلمہ توحید یا ایسے ہی اس کی توحید دنیاوی آفات اور دنیاوی مصائب سے بھی بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بڑی بڑی مصیبتوں میں انبیاء نے یا ایسے ہی اولیاء نے اپنی توحید کا ہی سہارا دیا ہے۔ اس کی بڑی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جو جملہ کہا تھا، قرآن نے کہا ہے 40 سورہ توبہ کی آیت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، یہ ہے توحید۔ اگر انسان کی توحید مضبوط ہے تو پھر بڑی بڑی مصیبت میں وہ اپنی توحید کو ڈھال اور سہارا بنا کر کے دنیاوی آفات سے، دنیاوی تکلیف سے بچ سکتا ہے۔ بند کرنا تو بند کر دیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، لا تحزن ان اللہ معنا، ان اللہ معنا یہ ہے توحید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی قدرت اور ایسے ہی اللہ کی حفاظت، یہ ہمارے ساتھ۔ اور دوسرا، اسی لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ دعا کے اندر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا 87 نمبر کی آیت سورہ الانبیاء کی، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کو سہارا بنا کر کے دعا کی گئی، اور یہ حالت دنیاوی اعتبار سے سب سے آخری درجے کی حالت ہے، جہاں انسان کی جان بچنا ناممکن ہے۔ وہاں پر بھی آپ اگر اپنی توحید کو سہارا بناتے ہیں تو رب العالمین توحید کے بدلے ایسی حالت سے بھی آپ کو نجات دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے توحید ہی کو سبب بھی بنایا۔ قرآن میں 143-144 سورہ صافات میں آیات ہیں، فلولا انہ کان من المسبحین۔ اگر حضرت یونس
تسبیح کے کلمات نہ کہتے تو پھر تا قیامت فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تا قیامت وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے یعنی وفات پا جاتے اگر تسبیح کے کلمات، سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید، اور حاکم وقت ہے، ایسے ہی پورا ملک بھی مخالف ہے، تب بھی چند نوجوان جنہوں نے توحید کو ڈھال بنایا تو اللہ نے پورے ملک کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف بھی ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سورۃ الکہف 14 نمبر کی آیت ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ جب یہ اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض تو اللہ نے ان کی حفاظت کا بھی انتظام کر دیا، اور جو معجزہ اس سورت میں بیان کیا گیا جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی ہے الکہف، یعنی کئی سو سال، 309 سال تک اللہ نے ان کو بحفاظت سلایا۔ یہ ہے کلمات توحید جس کے ذریعے سوال کیا گیا، یا ایسے ہی انسان کی توحید کی برکت کہ اگر حکومت وقت بھی پوری توحید والوں کے خلاف ہے تو رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ 3 قرآن کریم کی دلیلیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی توحید کے ذریعے بڑے بڑے مصائب اور آلام سے بچ سکتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ انسان کو توحید کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو جو سورت اگرچہ حرف کے اعتبار سے بہت ناقص ہے یا ایسے حرف کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن سب سے عظیم سورت بھی اسی وجہ سے کہ اس میں بیان توحید، سورۃ اخلاص ہے، یا اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب توحید ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم توحید اسماء اور صفات، ایسے ہی للہ اس میں توحید الوہیت، اور ویسے بھی آگے جو بیان ہے ایاک نعبد توحید الوہیت۔ تو اس صورت میں اللہ نے توحید پوری بیان کی، اسی وجہ سے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ اس کا پورا مواد اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ آیت دوسری آیتوں سے چھوٹی آیت ہے لیکن اس میں موجود بیان اللہ کی توحید کا ہے، یا ایسے ہی ایک ہی آیت میں پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات یا اللہ کے نام کا تذکرہ موجود، تو اس کے آگے بھی جو فضیلت لگی ہے کہ سب سے عظیم یہ آیت ہے، وہ اسی وجہ سے لگی ہے کہ اس آیت میں پورا بیان کس کا ہے؟ توحید کا ہے۔ 255 آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، لکھا گیا ہے مفسرین کی طرف سے کہ اس میں ضمیر کے ساتھ جتنی مرتبہ اللہ کے نام کا تذکرہ، اس کی صفات کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں اس سے زائد اللہ کے نام اور اس کی صفات کا تذکرہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ضمیر کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ سب اگر ملایا جائے تو پورے قرآن میں کوئی آیت الکرسی کے علاوہ ہے ہی نہیں جس میں اللہ کا نام اور اس کی صفات اتنی بار بیان کی گئی۔ اس وجہ سے اس آیت کو کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، اسی لیے آپ مرتبہ دیکھیں چاہے سورۃ الفاتحہ کا، تو اس کے بغیر نماز کی قبولیت نہیں ہے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری توحید مضبوط نہ ہو یا انسان توحید والا نہ ہو تو عبادت کتنی بھی عظیم کیوں نہ کر لے، اس کی عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اس کی توحید پہ ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ ایسے ہی ایک یہ آیت الکرسی، قرآن کریم کی کسی آیت کی یہ فضیلت نہیں ماں سوائے اس کے۔ 6464 صحیح الجامع کی حدیث ہے، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت۔ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت۔ نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ایک بار ہی پڑھیں تو اس کی فضیلت یہ ہے، یعنی کلمہ توحید انسان کو دوزخ سے بچانا یا ایسے ہی جنت کی طرف لے جانے کے لیے کس قدر موجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ اس آیت کو ایک بار ہی پڑھا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ اس کی موت ہے، اگر وہ مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب جی، من دخول الجنت الا ان یموت، صحیح الجامع کی حدیث ہے 6464 نمبر کی۔
آیت کا ہوا. اب وہ صورت کا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب بھی اگر کسی صورت پر ہے قرآن کریم میں تو اس کا براہ راست تعلق کیا ہے؟ اللہ کی توحید سے ہی. 3364 جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب قال المشرکون للنبی انسب لنا ربک، آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں. سورہ اخلاص. جی، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے، کون ہے، کیا ہے. جیسے انسان کا ہوتا ہے نا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں اس کا بیٹا ہے، یا ایسے ہی یہاں سے تعلق رکھتا ہے. تو اس وقت فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةَ، اللہ نے اپنا نسب نامہ بیان کیا. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ پوری صورت اللہ کا نسب نامہ ہے، یعنی توحید کا ذخیرہ ہے. اسی لیے پورے قرآن کی صورتوں میں اب چاہے 286 یعنی 286 آیات سورہ بقرہ کی ہیں، اس کی بھی یہ فضیلت نہیں. اور یہاں کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں، یعنی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت قرآن کریم کی. لیکن برکت توحید کی ہے کہ آپ اس کو اگر 3 بار پڑھیں تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 811 من قرأ قل هو اللہ احد 3 مرات انہا لتعدل ثلث القرآن. تو پورے قرآن پڑھنے کا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. یہ تعلیم ہے ہم اور آپ کے لیے کہ ہم کیوں توحید کی عظمت پر اور اس کی حفاظت پر اتنا زور دیتے ہیں. یہ سب اللہ نے سکھایا ہے. 3 بار، یعنی اگر آپ یہ باتیں ہم نے کئی بار سنی ہیں، آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں. قرآن آپ ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے نا. 2910 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. 3 لاکھ تقریباً یا اس سے زائد نیکی انسان کی ہو سکتی ہے. کس طریقے سے؟ 30,000 سے زائد حروف ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. پڑھنے کے اعتبار سے کسی نے کہا 33,000 سے زائد جو حروف قرآن کے پڑھے گئے. اور آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو پورے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. 1 منٹ میں آپ تقریباً 3 لاکھ یا اس سے زائد نیکیاں کما سکتے ہیں. یہ ہے توحید کی برکت. کیونکہ 3 بار اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. قرآن کریم کے اندر موجود حروف 30,000 سے زائد ہے. 281 جو حدیث ہے امام طبرانی نے معجم میں بیان کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. اب 10 کر کے آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی تو کہا اذا نستکثر، تو رسول اللہ نے کہا فاللہ اکثر، ہم ایسے تو جنت میں بہت محل بنائیں گے. یعنی سورہ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے، پڑھتے ہی جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری سوچوں سے بہت بالا تر ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایت. جتنا بھی تم محل بنا سکتے ہو جنت میں، اگر سورہ اخلاص کی تلاوت 10 بار کی، من قرأ قل اللہ احد 10 مرات بن اللہ له بیتا فی الجنہ، تو جنت میں اللہ ایک محل بناتا ہے. یہ توحید کے تعلق سے سورہ فاتحہ اور ایسے ہی آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کی فضیلت کا بیان تھا. ایسا ذکر جس کے اوپر آپ سب سے زیادہ اجر و ثواب پاتے ہیں، اور وہ بھی پوری طرح توحید پہ مشتمل ہو سکتا ہے. وہ بھی نیکی اس میں موجود ہے کہ اتنی نیکی آپ کو مل جائے گی. ہے مشہور ہے، ہم اور آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہی ہیں. نہیں 3428 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، اشارہ ہے من دخل السوق. آپ یہ ذکر کیجئے. پوری توحید ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس ذکر کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کتب اللہ لہ الف حسنہ، بہت بڑا ہے. 1 ملین نیکی اللہ لکھتا ہے. یہ روز مرہ کی ہماری جو روٹین ہے، کیونکہ ہم اور آپ کو کیسے بھی اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے یہ سارے ذرائع ہیں. آپ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں، اور جو سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ کی توحید، جس کی وجہ سے دوزخ حرام ہو رہی ہے، اس کو آپ مضبوط سے مضبوط کریں. تو جو بازار میں داخل ہوتے ہی وہ ذکر کرتا ہے، صرف یہی نہیں کہ 1 ملین اللہ اس کو نیکی دیتا ہے، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، گناہ بھی ہم سے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں تو اتنے ہی گناہ یعنی 1 ملین کے بقدر معاف بھی اللہ کرتا ہے یا مٹاتا بھی. اور وَرَفَعَ لَهُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، تقریباً 1 ملین درجات اس کے اللہ بلند کرتا ہے. اور اسی میں وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، دوسری حدیث جو آگے ہے یہ لفظ صحیح ہے،
اس ذکر کی فضیلت میں شیخ البانی اور دوسرے جو بھی محدثین ہیں انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. وہ بنا لہو بیتن فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں محل بھی بنایا جاتا ہے. اسی لیے نیکی انسان کرتا ہے یا اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا، جب ان کو کہا گیا 3162 الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث ہے، فَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد آپ نیکی کریں تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، امن الحسنات لا الہ الا اللہ، یہ سوال ہے ان کا، کیا لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ افضل الحسنات لا الہ الا اللہ. حدیث بالکل صحیح ہے. لا الہ الا اللہ کہنا نیکی ہے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نیکی نہیں، سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ کہ. ابو طالب کے پاس کون سی نیکی نہیں تھی؟ یہی نہیں تھی، اسی لیے وہ جنت میں نہیں جا سکے. تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ. اور ابن ماجہ کی حدیث میں 3800 اللہ کے ذکر کے کلمات قرآن میں ہی ہیں، اور یہ سب سے بہترین یا سب سے قرآن کریم کی باتوں میں سے نمایاں بات ہے. سورہ کہف کی آخر کی آیتوں میں 109 قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. کلمات الہی اللہ کے اتنے ہیں کہ اگر دنیا میں موجود سمندر اس کی مقدار بڑھا کے اور 7 اضافی اس میں شامل کیے جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. جتنے درخت ہے کاٹ کے قلمیں بنائی جائیں، سمندر ابھی جتنا ہے اس کو مزید اور 7 سمندروں میں ملایا جائے، اس سے اور زائد 7 سمندر، اور وہ پورے پانی کو سیاہی بنا کر کے اللہ کے کلمات لکھے جائے، تو وہ قلمیں پوری ٹوٹ سکتی ہیں. سمندر جو اتنی بڑی تعداد میں ہے، یعنی دنیا میں موجود پانی سمندر، اور اس کے اوپر 7 سمندر اور اتنا پانی سیاہی کی شکل میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. ما نفدت کلمات اللہ. اللہ کے کلمات اتنے ہیں. اب ان سارے کلمات میں سے سب سے افضل کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے اللہ کے نبی کی وہ حدیث 3800 جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین اللہ کے ذکر کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو کہ کلمہ توحید ہے. اس کے تعلق سے آپ قربانیاں بتا سکتے ہیں کہ توحید کے لیے قربانی جو دی گئی ہے. ایک حدیث جو اس سلسلے میں بہت واضح ہے، اس میں پورا بیان بھی ایسا ہی ہے. 3005 نمبر کی 3005 صحیح مسلم میں اصحاب اخدود کا جو قصہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا بھی وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان سے جو بدلہ لیا ظالموں نے یا وقت کے جابروں نے، وہ صرف یہی تھا ان کا جرم کہ وہ عزیز اور حمید رب پر ایمان لائے تھے. تو توحید کے لیے جس طرح کی قربانی، یہ بھی بچے کا ہی قصہ ہے. بسم اللہ ربی ھذا الغلام. اس بچے کو مارنے کی کئی طرح سے کوششیں کی گئی، پہاڑ کے اوپر سے پھینکا گیا، لیکن اللہ نے حفاظت کی. کشتی پر لے جا کے دوران سمندر ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو بچہ توحید پرست تھا، توحید پر تھا، اس کی وفات نہیں. اس نے کہا اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں ہی ایک طریقہ بتاؤں گا، اور یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کیسے پورے ملک والوں کو توحید کا درس دے کے اپنی جان کی نیلامی کر کے دنیا سے گئے. اس نے کہا سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ، میں طریقہ بتاتا ہوں کہ مجھے تم کیسے مار سکتے. اور وہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے کہ تیر اٹھا کر کے مجھے مارنا ہے، لیکن یہ جملہ کہنا ہے بسم اللہ ربی ھذا الغلام. تو اب یہ جو جملہ ہے بسم اللہ رب، یہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی توحید پر دلالت کرنے والا جملہ ہے، کیونکہ اس میں لفظ اللہ موجود ہے، رب موجود ہے. اور جب سارے لوگ اکٹھا ہوئے، یعنی ملک پورا، اور یہ بچہ جان کی نیلامی کر کے اپنی جان دے رہا ہے، لیکن لوگوں کو یہ درس اور یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اور واقعی یہ جملہ کہہ کر کے جب تیر چلایا گیا نا، تو اس بچے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد پورا ملک توحید پرست ہو گیا. تو یہ واقعہ ہم اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے. سورہ بروج کے اندر یہ موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 3005 ایک بڑی حدیث ہے اس نمبر سے کہ توحید کے لیے ایک چھوٹے سے بچے نے اتنی بڑی قربانی دی. جو حدیثیں یہاں پر
نقل کی گئی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں، ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ ما من احد يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اخلاص اس کی بھی دلیلیں ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے یہ دو بنیادی شرط ہیں کہ لا الہ الا اللہ تب مقبول ہے جب وہ خالص ہے۔ تو اخلاص کی دلیل تو ہم نے ابھی صحیح بخاری کی 6423 وہ والی اخذ کر لی، جس میں یہ لفظ ہے یبتغی بذالک وجہ اللہ، یہ جملہ دلالت کرتا ہے اخلاص پر۔ یقین کی یہ دلیل ہے، صحیح مسلم کی 32 نمبر کی ہیں اور صحیح بخاری میں 128۔ جو بھی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی صدقا من قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، تو اس کا بھی صلہ اور بدلہ یہی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو دوزخ کے اوپر حرام کر دے۔ دوسری جو دلیل ہے عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من شهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ یہاں پر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے، لیکن یہ کلمہ اس کی تمام تر شرطوں کے ساتھ ہی مقبول ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہم اور آپ کو جاننا یہ ضروری ہے، اور شرطیں جتنی بھی ہیں چاہے وہ اس بات والی ہوں یا نفی والی ہوں، ان شرطوں کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، ہمارا کلمہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اس کی شرطیں ہیں اس کے مطابق، تو یہ صلہ ہے، بدلہ ہے، حرم اللہ علیہ النار، ایسے شخص کو اللہ دوزخ پر حرام کر دے گا، یعنی وہ دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ آخری جو دلیل یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں وہی جو شروع میں ذکر کی گئی، الفاظ ویسے ہی ہیں لیکن یہ دوسرے ہیں۔ صحیح مسلم میں 33 اور ایسے ہی صحیح بخاری میں 425 عن عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ پہلی حدیث میں یہ تھا، یعنی لن یوافى عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کلمے کی حفاظت کرنے والے کا پورا پورا بدلہ۔ اور اس میں بھی بیان ویسا ہی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ اگر یہ کلمہ کہا گیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ نمبر 8، حسن الخلق۔ امام ابن رجب کا ایک قول ہے اس حدیث کے تعلق سے 2004 جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سئل رسول اللہ عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس خوبی کی وجہ سے داخل کیے جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن الخلق۔ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے حقوق اللہ کی ادائیگی یہی تقوی ہے، یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی یہی تقوی ہے، اور جو حقوق العباد ہے اس کو وہ ترک کر دیتے ہیں یا اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ میں ان کا یہ قول ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا تو اب ہم جنتی ہیں اور جنت میں داخل ہو گئے، دوزخ سے ہم بچا لیے گئے۔ حالانکہ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کی ادائیگی جنت کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ حسن خلق کی فضیلت میں یہ حدیث ہے جس میں اس بات کی بشارت ہے کہ جس کا کردار یا جس کا اخلاق
ایسا ہے اس کے اوپر اللہ دوزخ کو حرام کرے گا یا اس کو دوزخ کے اوپر اللہ حرام کر دے گا. یہ تاکید ہے. جیسا کہ 2488 نمبر کی یہ حدیث ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن يحرم على النار او بمن تحرم علیہ النار. اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں یا خبر نہ دوں ایسے شخص کے تعلق سے جو دوزخ پہ حرام ہے اور دوزخ اس کے اوپر حرام ہے. یہ لازم ملزوم ہے کہ جب اللہ کسی کو دوزخ سے دور کرتا ہے یا ایسے ہی دوزخ سے بچا لیتا ہے تو اب ایک جملہ یہاں کہا جاتا کہ جو شخص دوزخ کے اوپر حرام ہے وہ بھی کافی تھا، لیکن تاکید کے لیے کہا گیا کہ وہ دوزخ کے اوپر حرام کیا گیا ہے اور دوزخ بھی اس کے اوپر حرام کی گئی. علی کل قریب ہین سہل. یہ 3 صفتیں ہیں جو انسان کے بہترین اخلاق یا حسن اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں. ہر وہ جو رشتے ناطے کو جوڑنے والا، لوگوں سے قربت رکھنے والا، ہین نرمی رفقت جس کے اندر موجود ہے، نرمی کرنے والا، اور سہل آسانی اور سہولت لوگوں کے لیے کرنے والا. شیخ البانی علیہ الرحمہ جب کسی خاتون نے ان سے سوال کیا، یہ موجود ہے ریکارڈ میں، سوال تھا یعنی وہ خاتون کہتی ہیں کنت فتاتن صوامتن قوامتن قبل زواجی. شادی ہونے سے پہلے میں بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، یعنی عبادت گزار تھی، اور اس کے بعد اجد لذت للقرآن وحلاوت العبادہ. یعنی مفہوم یہی ہے کہ قرآن کی لذت اور عبادت کی جو حلاوت چاشنی ہے وہ پوری طرح مجھے محسوس ہو رہی تھی، مل رہی تھی وہ زواج سے پہلے. لیکن شادی کے بعد انہوں نے شکایت یہ کی کہ آہستہ آہستہ عبادت کی لذت اور جو قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت ہے یہ کم ہو گئی. تو شیخ نے ان سے ایک سوال کیا اور وہ ہے ما ہی اخبار اہتمامک بزوجک. آپ کا آپ کے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے، معاملہ کیسا ہے. شروع میں کہا گیا امام ابن رجب کے تعلق سے کہ اکثر ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کر دیے ہیں تو اب جنتی ہیں، دوزخ سے بچ گئے. یا ہمارے یہاں ایک تعبیر کی جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پورا مسجد تک ہی محدود. آپ مسجد میں جاتے ہیں اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ دیندار ہیں. صرف مسجد تک کے لیے دین نہیں ہے، اور بھی واجبات ہے، احکام ہیں جن کی ادائیگی دین سے بہت زیادہ مربوط، تجارت ہو، معاملات ہو. تو یہ سوال جب کیا کہ شوہر کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، تو وہ خاتون کہتی ہے انا سألت عن القرآن والصوم والصلاة وحلاوة التلاوة وانت تسألوني عن زوجی. میرا سوال کچھ اور ہے اور آپ کا سوال کچھ اور ہے، لیکن اس میں بہت گہرا رابطہ ہے اور یہی ہم کو سمجھنا ہے. جو اصل طبیب ہوتے ہیں اور مشخص ہوتے ہیں، بیماری پکڑتے ہیں، اور جب بیماری پکڑ میں آتی ہے تب اس کے بعد علاج صحیح ہوتا ہے. وہ خاتون نہیں سمجھ پائی، لیکن ماشاءاللہ شیخ کا جواب دیکھیں. قال نعم یا اختی لماذا لا تجد بعض النساء حلاوة الإيمان لذة الطاعة وأثر العبادة قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال جو ہم نے پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے کہ آپ کا آپ کے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اس لیے کہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو عبادت کی لذت اور اطاعت کی چاشنی حلاوت یا پھر قرآن کریم میں موجود فیض اس کا اثر نہیں پاتی، ان کو نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اب یہ عکس بھی ہو سکتا ہے، ادھر خاتون کا سوال تھا اس لیے خاتون سے پوچھا گیا، مرد کے ساتھ بھی ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ خاص کر کے خاتون ہی کے تعلق سے 1939 الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. وَلَا تَجِدِ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُوَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا. پھر سے دہرایا جائے وَلَا تَجِدِ الْمَرْأَةُ حلاوة الإيمان حتى تودي حق زوجها. وہ خاتون ایمان کے حلاوت کبھی پا نہیں سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق پوری طریقے سے ادا نہ کر لے. اس سے ایک حدیث پہلے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ
اللہ کی عبادت کرے گی بھی، یعنی یہی ہے کہ اخلاق اور معاملات درست نہیں ہیں. اگر شوہر کے بھی درست نہیں ہیں بیوی کے ساتھ تو یہ وعید ادھر بھی جا سکتی. یہاں صرف خاتون کا لفظ ہے شوہر کی اہمیت اور اس کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے. 1938 والی جو حدیث ہے اس سے پہلے اس میں الفاظ ہیں لا تودی المرأة حق ربها حتى تودی حق زوجها. یہ اہمیت ہے. کوئی خاتون اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی، بلکہ کسی حدیث میں جو مستدرک حاکم وغیرہ میں ہیں یا ایسے ہی سلسلے صحیحہ میں 389 غالباً یہ نمبر ہے اس کا، تو یہ بھی الفاظ ہیں لا ينظر اللہ الی امرأۃ، اللہ اس خاتون کی طرف نظر رحمت ڈالتا ہی نہیں یا ڈالے گا بھی نہیں. لا تشکر یا لا تشکر لزوجہا وہی لا تستغنی عن، جو شوہر کی ناشکری ناقدری برابر کر رہی ہے اور اس کے ساتھ زوجیت میں بھی ہے. تو لا ينظر اللہ الی امرأۃ وہی لا تشکر لزوجہا اور وہی لا تستغنی عنہ. یہ بھی الفاظ ہیں کہ نظر رحمت بھی ایسی خاتون کی طرف نہیں ڈالی جائے گی جو شوہر کی ناقدری کرتی ہے جبکہ زوجیت میں بھی ہے. ایک راستہ ایسا بھی ہے کہ اگر نہیں پسند ہے تو وہ فوراً زوجیت سے نکل سکتی ہیں، لیکن برابر زوجیت میں ہیں اور وہ ناقدری کر رہی ہے، ناشکری کر رہی ہے. تو حدیث ہے کہ اللہ کا حق وہ خاتون ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ شوہر کا ادا نہ کرے. کسی حدیث میں نماز قبول ہونے والے الفاظ بھی موجود ہیں کہ 3 لوگوں کی پڑھی گئی نماز ایک بالشت کے برابر بھی ان کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، اور وہ تینوں حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ایک خاتون بھی ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز ایک بالشت بھی سر کے اوپر تک نہیں جائے. اب جب سر کے اوپر ہی نہیں گئی ہے تو اعمال کہاں جاتے ہیں اور کب قبول ہوتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. خلق حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نیکی اس کو ہی قرار دیا. ایک حدیث میں جب پوچھا گیا آپ سے 2553 صحیح مسلم کی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر، نیکی کیا ہے؟ تب آپ نے کہا البر حسن الخلق، انسان کے اچھے بہترین اخلاق. یہ مستقل نیکی ہے. پوری نیکی کی تعریف ہی آپ نے حسن خلق سے کی ہے. اسی لیے فضیلت کے طور پر وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب جنت میں اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ 2018 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان من اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ ومن احبکم منی، ان من احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ. یہ ہے الفاظ، ان من احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ. سب سے زیادہ پورے امتیوں میں سے رسول اللہ کا چہیتا اور اللہ کے نبی سے جنت میں مرتبے کے ناحیے سے سب سے قریب وہ ہے احاسنکم خلق، جو اخلاق کے اعتبار سے جتنا زیادہ بہتر ہے، اخلاق کے اعتبار سے جتنا زیادہ اچھا ہے. اسی لیے کون مومن ہے یا ایسے ہی کون مومن نہیں ہے، یہ ایک پیمانہ ہے. آج حدیث میں بتایا گیا، جیسے 176 ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے تعلق سے پوچھا گیا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. ایک حصہ آج ہمارے اندر خوب ہے یا اکثر اس حصے کو وہ پسند بھی کرتے ہیں اور انسان کی طبیعت. اذا سرت کا حسنت، جب اچھائیاں بیان کی جائے تو ظاہر انسان خوش ہوگا، تعریف کی جائے. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ اچھائی بیان کرنے میں بخیلی کرتے ہیں یا بیان ہی نہیں کرتے. لیکن جب انسان کی اچھائی بیان کی جاتی ہے تو وہ اچھائی اس کو خوش کر دیتی. لیکن وساءت کا سیئتک، جب آئینہ دکھایا جاتا ہے یا غلطی پر تنبیہ کی جاتی ہے اور اس کو بتلایا جاتا ہے آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے،
تو وہ قبول نہیں کرتا. حالانکہ دونوں ہونا چاہیے. جیسے آپ کی خوبی بیان کی گئی تو آپ خوش ہوئے, خامی بیان کی گئی ہو تو اس خامی کو بھی آپ کو قبول کرنا چاہیے. یہ ہے مومن کی علامت. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. یعنی یہ پیمانہ ہے ایمان کا جو انسان کے بہترین اخلاق پر دلالت کرتا. اس کا ایک حصہ ہم میں ہے لیکن دوسرا حصہ بہت کم لوگوں میں, اور وہ بھی ہے جو بیان کیا گیا حقیقت ہے کہ کچھ لوگ صرف اور صرف برائی پر ہی کان لگاتے ہیں اور برائی ہی بیان کرتے. اسی لیے کہا گیا کہ جب کسی کی برائی ہوتی ہے نعوذ باللہ تو جو گونگے ہوتے ہیں نا ان کو بھی زبان آ جاتی ہے, اور اچھائی بیان کرتے ہیں تب انسان بخیلی کرتا ہے. 3137 سلسلے صحیحہ میں ایک دعا ہے, حدیث ہے, اس کے اندر اس کے کچھ الفاظ ہیں. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ قَلْبُهُ يَرْعَانِي وَعَيْنُهُ تَرَانِي. ایک ایسا دوست جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے لیکن ہے مکار. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ یعنی اعوذ بک من خلیل ماکر. یہ دعا بہت اہم ہے اور دور حاضر کے نہیے سے ہم اور آپ کو اس کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اس کے اور بھی شروع کے الفاظ ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھے ہیں, لیکن اس کا آخری جملہ ہے, یہ بات آئی نا کہ جب برائی بیان ہوتی ہے نا تو گونگوں کو بھی زبان آ جاتی, وہ بھی بول پڑتے, اور اچھائی بیان ہو رہی ہے تو ایک انسان خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ اچھائی میں شریک ہونا چاہیے اور جس کے اندر جو خوبی ہے آپ اس کی خوبی کو تسلیم کریں, لیکن اچھائی پر بہت کم بولتے اور برائی میں تو پھر جو کبھی نہیں بول سکتے وہ بھی بول پڑتے. یہ حدیث میں لفظ موجود ہے کہ ایسا دوست جو بالکل ساتھ میں ہے, خلیل ہے لیکن ماکر بھی ہے, مکر والا ہے. اس کا دل اپنے دوست کے تعلق سے ہمیشہ جستجو عیب کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی دیکھتی رہتی ہیں. ان رآ حسنتن, کیوں یہ خلیل ماکر ہے؟ ان رآ حسنتن دفنہا, اپنے دوست کے تعلق سے چاہے دل سے یا آنکھ سے اس کو کوئی اچھائی دکھے جو اس نے کیمرے لگائے ہیں تو دفنہا, دفن کر دے. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے. دیکھیے, اسی لیے صحبت اچھوں کی اختیار کریں, اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا وہ فائدہ, جیسے بات آ گیا فوراً, علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث بھی تھے, بہت بڑے خطیب تھے, فصیح اللسان تھے, مجمع تا حد نگاہ, جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی وہاں تک کا لگتا تھا جب وہ خطبہ دیتے تھے یا ایسے ہی تقریر وغیرہ نصیحت کے کلمات کہتے تھے. ہاں وقت ہو چکا ہے, بس 1 منٹ. تب حدیث شاید انہوں نے بیان کی یا جملہ کہا کہ جتنے لوگ ہیں جنت میں نیک جو دوست ہوں گے نا وہ جانے کے بعد اپنے دوستوں کو ڈھونڈیں گے, اور اگر دوست نظر نہیں آئے تو اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے یہ دوست کہاں ہیں, پھر سفارش بھی کریں گے. یہاں تک ہے حدیثوں میں کہ وہ جنت میں لے کے بھی آئیں گے. علامہ ابن الجوزی نے اسی وقت کہا تھا, جتنے سامعین تھے یہ ہر ایک کا اپنا مقولہ ہونا چاہیے, یعنی ہماری بھی درخواست ہے آپ سے, اِلَّمْ تَجِدْنِي فِي الْجَنَّةِ, اگر جنت میں مجھے آپ نہ پائے تو کچھ الفاظ ہے اس کے آگے, اللہ سے میرے سلسلے میں سوال کرنا اور میرے تعلق سے پوچھنا. تو اپنے پورے مجمع سے, پورے سامعین سے جو بہت دور تک تھے, دیکھیے اتنے بڑے امام, ان کو سکھانے والے, دین بتانے والے, ان سے کہہ رہے ہیں اگر آپ مجھے جنت میں نہ پائے تو میرے تعلق سے اللہ سے پوچھنا کہ جو ہمیں دین سکھاتا تھا, تیری یاد دلاتا تھا, ہم اسے جنت میں نہیں دیکھ رہے, اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نیک صحبت, نیک کی دوستی, نیکوں کا ساتھ, یہ اس لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ نیکوں سے دوستی کریں گے تو کل وہ جنت میں آپ کے تعلق سے اللہ سے سوال کرے گا, پوچھے گا کہ میرا یہ نیک دوست مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. دوست ہم اور آپ کو ایسے ہی بنانے چاہیے جو کل ہمیں جنت تک لے کے جائے. اور واقعی اگر ان کی دوستی نیکی پر ہے تو رب العالمین ان سے کہے گا کہ تم اپنے دوستوں کے لیے سفارش کرو اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤ. یا جنت میں نہیں ہے تو ان کو جنت میں اللہ داخل کرے گا. وہ جو جملہ ہے ان رآ حسنۃ دفنہا, تو ایسے دوست سے بچنا چاہیے جو نیکیاں دیکھے, اچھائیاں دیکھے تو دفن کر دے. وَإِن رآ سَیِّئَةً أَذَاعَهَا, اور برائی دیکھے تو اس کا شدت سے پرچار کرے. انشاءاللہ ناشتے کے بعد کچھ باتیں ہیں اسی تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی.
صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 15 منٹ کا وقفہ ہے، آپ تمام سے گزارش ہے وقت مقرر پر حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ حسن اخلاق کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو جاری تھی۔ یہ بڑا ذریعہ ہے انسان کے اوپر دوزخ حرام ہونے کا، جن کے اخلاق اسلام کے مطابق ہے انشاءاللہ یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ اپنے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے گا۔ اسی سلسلے میں ایک یہ لفظ ہے حیین، جن کے اخلاق میں نرمی ہو، رفق جسے کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس سے پہلے کہ یہ بیان ہو، اخلاق کے تعلق سے اصول اخلاق پر چند حدیثیں ہیں جو علماء نے مرتب کی ہیں۔ اگر وہ حدیث ہم سنیں اور اس کے مطابق اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ انسان کا اخلاق ویسا بن جائے گا جیسے اسلام نے تقاضا کیا ہے۔ اس میں پہلا جو اصول بیان کیا گیا اخلاق حسنہ میں ضبط اللسان کا، یہ بھی سلف سے منقول ہے اور علماء کا استشہاد اور استدلال ہے کہ انہوں نے اخلاق پر مشتمل احادیث کو چھان کر کے کچھ حدیثیں ایسی بیان کی ہیں جو اصول اخلاق ہے، یعنی اخلاق کی وہ اصل ہے۔ جیسے ہم اصول دین، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، تو یہ تین کو اصول دین کہتے ہیں، ویسے ہی اصول اخلاق پر کچھ حدیثیں ہیں جن کے اندر وہ اخلاقی صفت بیان ہوئی ہے، اگر ہم میں موجود ہو تو اخلاق حسنہ ہمارے ویسے ہی ہو سکتے ہیں جس طریقے سے اسلام کو مطلوب ہے۔ تو پہلا اصول ہے ضبط اللسان، کیونکہ لسان زبان ویسی آپ کی ہو جیسے اسلام نے اس کے تعلق سے رہنمائی کی۔ ضاد با طا ضبط اللسان۔ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والجسد۔ انسان کیا ہے؟ دو سب سے چھوٹے پارٹ اور عضو جو انسان کی باڈی میں ہے، اسی سے ہی انسان ہے اگر وہ صحیح ہے۔ ایک ہے زبان اور دوسرا ہے دل، ورنہ ہڈیوں کا اور گوشت کا یہ ڈھانچہ ہے، اس کی پوشاک ہے۔ یعنی انسان کی زبان اور اس کی دل درست نہ ہو تو پھر انسان بھی نہیں رہتا، چاہے جائے کہ وہ مسلم ہو، وہ مومن ہو اور وہ محسن ہو۔ انسان ہی نہیں رہے گا تو مسلم کیسے بن سکے گا؟ مسلم نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہو سکے گا، مومن نہیں ہو سکے گا تو محسن نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے 2554 صحیح الترغیب کی، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ صحیح الترغیب میں 2554۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل میں ایمان نہ، اس کا دل درست نہ۔ ایمان تو دل میں ہی ہوتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، 22 نمبر کی جو آیت ہے سورہ مجادلہ۔ لیکن آگے اور ایک بات کہی گئی، کسی بندے کا دل بھی درست نہیں ہو پائے گا اور اس کے دل میں ایمان ویسا پیوست نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ۔ تو یہ سلسلہ ہے، جیسے وہ ایک سلسلہ 5 اور صحیح مسلم میں ہے نا، واللہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ، مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ کسی بندے کا ایمان درست ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کا دل مومن نہ ہو، اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی دل میں ایمان جا نہیں سکتا یا ایمان اس میں رہ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کی اہمیت جو ضبط اللسان اصول اخلاق میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یہاں پر علماء نے بطور دلیل بنائی ہیں۔ صحیح بخاری میں 6475 یا اس کے بعد کی حدیث ہے،
دیکھ سکتے ہیں 6475 یا اس کے بعد آگے پیچھے ہی ہے وہ حدیث، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ ضبط اللسان کی دلیل ہے۔ اللہ پر، یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے صرف اور صرف خیر ہی نکالے، ورنہ تو وہ خاموش رہے۔ 64 جی اصل میں یہ جو الفاظ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ پورے دین پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اخلاق کے اعتبار سے انسان کا وہ اخلاق جو دین کو سموئے ہوا 6018، لیکن وہ دوسری بھی ہے کیونکہ ایک ہی حدیث کئی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مجھے اس کا نمبر یہ ہے کہ 6475 ہونا چاہیے یہی نمبر، ٹھیک۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ہاں بخاری جی 6475، یس ٹھیک، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور دیکھیں آپ، ضبط اللسان کا شریعت کے اندر مقام مرتبہ ہے کہ کہیں کہیں انبیاء سے بھی سبقت لسانی ہوئی تو پھر ان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ آپ دلیل دے سکتے ہیں انبیاء میں سے؟ جی ماشاء اللہ، سنت حضرت نوح چند جملے ہی کہے تھے انہوں نے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ بس ان ابنی من اہلی یہی جملہ تھا جو سبقت لسانی کے طور پر، کیونکہ والد کی محبت، بیٹے کی محبت والد کے دل میں کتنی ہوتی، جو بھی والد ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آنکھوں کے سامنے جن کے لیے دوسروں کے لیے وہ نور ہدایت ہوں، اور اپنے ہی بچے کو آنکھوں کے سامنے کفر اور شرک پر وفات پاتا دیکھ رہے ہو، ڈوبتا دیکھ رہے ہو، عذاب کا شکار ہوتا دیکھ رہے ہو، تو وہ محبت جوش مارتی ہے، اور بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان ابنی من اہلی۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے جزر و توبیخ کی 4546 قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور نصیحت کے الفاظ بھی ہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ زبان کھولی، الفاظ صحیح نہیں نکلے تو رب العالمین نے ڈانٹ پلائی، جزر و توبیخ کی۔ ایسے ہی ایک جملہ انسان کا بسا اوقات دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ حدیث ہے اس پر 2314 جامع ترمذی کی، ان العبد لیتکلم بکلمہ لا یبالی بها حتی یہوی فی النار 70 خریفہ۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ 70 سال، ماشاءاللہ۔ صحیح مسلم میں ہے 2844 غالباً۔ تو جتنی گہرائی ہے اتنا یہاں پر بیان بھی کیا گیا کہ ایک کلمہ جسے انسان کہتا ہے اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، اس ایک کلمے کی وجہ سے 70 سال تک کے لیے، یعنی ایک دم جہنم کی گہرائی میں وہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ عافان اللہ من۔ 4901 ابو داؤد کی حدیث میں اسی ایک کلمے کو حضرت ابو ہریرہ نے مثال بنایا تھا، واللہ لا یغفر اللہ لک۔ ایک نیک عابد صالح بھائی نے گنہگار بھائی سے کہا تھا واللہ لا یغفر اللہ لک، ایک جملہ ہی ہے۔ اس کے بعد وہ پوری حدیث سنائی حضرت ابو ہریرہ نے شاگردوں کو، اور اس کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کیا، تکلم بکلمہ اوبقت دنیاہ و آخرتہ۔ یہ شخص ایک کلمہ کہہ گیا اور اس ایک کلمے نے اس کی دنیا اجاڑ دی اور اس کی آخرت بھی برباد کر دی، کیونکہ جب یہ کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تبھی اللہ نے دونوں کو ہی وفات دی اسی وقت، تو دنیا تو گئی، اور پھر جو گنہگار تھا اللہ نے اسے اپنی رحمت سے مغفرت دے کے جنت میں داخل کر دیا۔ عبادت کرنے والے سے جس نے کہا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس سے یہ پوچھا مغفرت میری چادر ہے، من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان۔ 2126 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو کیسے کوئی میری قدرت کے اوپر اپنی طرف سے قسم کھا سکتا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ قد غفرت لفلان واحبطت عملک، جس کے تعلق سے تو نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں نے تو معاف کر دیا اس کو۔ مغفرت میری چادر ہے یا مغفرت میری قدرت ہے، اور تیرے عمل کو میں نے برباد کر دیا۔ تو وہاں پہ وہی ہوا کہ جو گنہگار تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ ہے۔ لیکن جس نے کہا تھا ایک جملہ کہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اس کو اسی کو وفات بھی دی، اور اسی ایک جملے کی وجہ سے اس کے اعمال نیکیاں برباد کی، دوزخ میں داخل کر۔
تو خصوصی طور پر ہم کسی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، یا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے۔ صفات کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، لیکن آپ مخصوص طریقے سے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور جو حکم لگانے والے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں، حجت اور دلیل قائم کر کے وہ حکم لگاتے ہیں۔ بہت سے آج کل جو تکفیری کلمات زبان سے کہنے والے ہیں کہ یہ ہیں، یہ ہیں، ان کو اصول ہی نہیں معلوم ہیں کہ تکفیر کے ضوابط اور اس کے اصول کیا ہیں۔ آپ کسی کو بغیر حجت قائم کیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ دین سے مرتد ہیں یا دین سے خارج ہیں یا آپ دین سے نکلے ہوئے؟ کیونکہ یہ کلمہ جو کہا جاتا ہے نا، صحیح بخاری میں ہے اس طرح کی حدیث کہ اذا قال احدکم لاخیہ یا کافر ان ارتدت علی ان لم یکن صاحبہ کذلک، تو وہی ہے ضبط اللسان۔ جب اگر زبان چل جاتی ہے، کسی کو کہہ دیا کہ اے کافر، تو اب یہ نکلا ہوا تیر کہیں نہ کہیں تو لگے گا۔ جس کے حق میں کہا گیا یا تو وہ ہو ایسا، اگر وہ نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ کے آ جائے گا اس کی طرف جس نے یہ جملہ نکالا ہے۔ تو لا یرمی، اس طرح کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، احد احدا بالفسق، کہ کوئی کسی کو فاسق تک بھی نہ کہے، اور کافر کہنا یہ فاسق کہنے سے بہت زیادہ ہے، بڑا ہے۔ تو جب فاسق ہم نہیں کہہ سکتے مخصوص طور پر، تو کسی کو بدرجہ اولا کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اصول اخلاق میں پہلا اصول ہے، آپ زبان کی حفاظت کریں۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی جس میں یہ لفظ موجود ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان، 2407 جامع ترمذی کی ہے۔ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے پورے اعضاء جسمانی زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں۔ یہ ایمان رکھنا ہے ہم کو کہ یہ سب بولتے ہیں، اور کل اللہ انسان کے سامنے بلوائے گا، تو قرآن میں ہی اس کا بیان ہے۔ تو زبان سے درخواست کیا ہوتی ہے؟ اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر۔ ان استقمت فاستقمنا ان اعوججت فاعوججنا ونحن بک، تیری وجہ سے ہم ہیں، تو صحیح تو ہم صحیح۔ پورے پارٹس آف دا باڈی، انسان کے اعضاء جسمانی اس زبان سے کہتے ہیں تو صحیح تو ہم صحیح، تو درست تو ہم درست۔ لیکن اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی تیری وجہ سے نقصان میں جائیں۔ اور بظاہر بھی آپ دیکھیں یہ زبان سب و شتم کرے، کسی کو برا بھلا کہے، بول کے تو اندر چلی جاتی، اس کے بعد اس کی سزا کس کو ملتی ہے؟ یعنی مار انسان کے ہاتھ، پیر، بدن، سر، ہر جگہ لگتی ہے، بول کر کے یہ تو اندر چلی گئی، اور اس کی سزا دوسرے اعضاء جسمانی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کی تعبیر۔ جب بھی انسان صبح کرتا ہے پورے اعضاء جسمانی زبان سے درخواست کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، تو ڈر ہمارے سلسلے میں اللہ سے۔ تو یہ ہے حفاظت زبان، ضبط اللسان۔ اور خاموشی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حماقت ہے یا بے وقوفوں کی علامت ہے، نہیں، خاموشی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اور اللہ کے بہت سے عذابات سے بچنے کا سبب ہے، کیونکہ انسان زیادہ بولتا ہے تو زیادہ پکڑا جاتا ہے۔ کسی نے مثال کے ذریعے کہا کہ ایک شٹر ہو اور اس کے پیچھے سونا چاندی ہو یا ایسے ہی ہیرے جواہرات، تو جب شٹر کھولی جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات۔ جیسے یہ انسان کے دو ہونٹ ہے نا، یہ مثال ہے، یہ جب تک بند ہے تب تک قابلیت، لیاقت، صلاحیت پتہ نہیں چلتی، لیکن جیسے یہ کھل جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہیرے جواہرات ہے یا پھر سیاہ کوئلہ۔ تو انسان کی زبان اس کے اخلاق کی ترجمانی کرتی۔ انسان حسین اخلاق کا مالک ہے تو اس کی زبان صادق اور حسین ہوتی ہے، لیکن اگر اخلاق سو والا انسان ہے، برے اخلاق والا، تو یہ زبان ثابت کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ اخلاق کیسا ہے۔ اس لیے خاموشی کو بہت زیادہ سراہا گیا حدیث کے اندر۔ خود ہم نے جو حدیث اس سلسلے میں پڑھی جس پر علماء نے یہ اصول اخلاق ایک اصول بنایا، اس میں یہ لفظ ہے کہ 3 حصے آپ کو کرنے ہیں بولنے کے۔ ایک، جہاں بولنا ضروری ہے اور جہاں بولنا نقصان دہ ہے۔ تیسرا، جہاں بولنے میں نقصان اور فائدہ نہیں۔ 3 حصے میں 2 حصے پر آپ کو خاموشی اختیار کر، یہ حدیث ہی بتا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا۔ صرف آپ کو خیر بولنا ہے، جہاں ضروری ہے بولنا، فائدہ مند ہے، وہیں بولنا ہے، اور اس کے برعکس جہاں نقصان ہے وہاں ہرگز نہیں بولنا ہے، اور جہاں بولنا نہ بولنا برابر ہے یا فائدہ نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، وہاں پر آپ کو خاموش رہنا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اس کی مثال دی گئی، 4840 صحیح الجامع میں ہے، 2 ایسی خوبیاں ہیں اگر کسی میں آ گئی تو پوری مخلوق میں سے کسی نے بھی ان جیسا عمل کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کسی سے کہا، علیک بالصمت وحسن الخلق،
پھر آپ حلفیہ اور قسمیہ کہتے ہیں، یعنی صحابی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں خاموشی اپنے لیے لازم کر لیں اور حسن خلق اپنے لیے لازم کریں. حالانکہ حسن خلق کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہی ہے خاموشی، اور یہ بھی اس قبیل سے ہے ذکر الخاص بعد العام نوع من باب التشریف. اس طرح کا قاعدہ ہے کہ اگر مخصوص کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، عام کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، تو اس خاص کی عام میں سے سب سے زیادہ فضیلت. تنزل الملائکۃ والروح، یعنی آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ پہلے عام ذکر ہو، خاص بعد میں ذکر ہو، یا خاص پہلے ذکر ہو، عام بعد میں ذکر ہو. یہاں پر علیک بالصمت وحسن الخلق، اور ہو سکتا ہے کسی حدیث میں علیک بحسن الخلق والصمت، یہ الفاظ بھی. حسن خلق میں سے ایک خوبی کو رسول اللہ نے خاص کر دیا، جیسے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ اللہ نے خاص کر. تو جو مقام حضرت جبریل کا ہے فرشتوں کی جماعت میں سے کسی اور کا ہے، تو اسی طریقے سے اخلاق حسنہ میں خاموشی کو مقام دیا گیا. شاید اتنا بڑا مقام نہیں ہے کسی کا جس کو لوگ اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی اسے سب سے بڑی خوبی بیان کر. بس یہ ہے کہ جہاں خاموش رہنا گناہ ہونا، وہاں آپ کو نہیں رہنا. حق کے خلاف، باطل کے خلاف، یعنی جہاں حق کی ترجمانی ہو وہاں آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے. محرمات کا ارتکاب ہو، آپ کے پاس زبان سے ٹوکنے کی طاقت ہے، گھر وغیرہ میں اہل و عیال کے بیچ میں، دوست احباب کے بیچ میں اس کے طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں، وہاں پر آپ کو خاموش نہیں رہنا، کیونکہ وہاں خاموشی پھر گناہ ہے، جرم. ورنہ خاموش رہنے کی نصیحت حضرت موسیٰ کو بھی کہی گئی ہے نا، ابھی سورہ کہف میں ہی ہے. مت پوچھیے زیادہ، سوال کریں گے تو ایسا. اس میں یہ لفظ ہے فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما عمل الخلائق بمثلہما، یا ما تجمل الخلائق بمثلہما، ان دو خوبیوں کی طرح مخلوق میں سے کسی نے عمل کیا ہی نہیں اگر کسی کے یہاں یہ خوبی ہے، حسن اخلاق اور اس میں سے خاموشی. دوسرا جو ضابطہ ہے اصول اخلاق کا، وہ ہے ترک الفضول، لا یعنی لا ابالی چیزیں، ان سب کو ترک کرنا. ایک انسان اپنی اصلاح کا، گھر میں موجود بچوں کی، اہل و عیال کی اصلاح کا پابند، وہ اس کو چھوڑ کر کے نکڑ پہ بیٹھ کے دوستوں کی محفل میں جا کے اصلاح الملوک، حکماء، امراء، علماء، ان سب کی اصلاح کی بات کرے، یہ صحیح ہو جائے، وہ درست ہو جائے. لا یعنی جو مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، ان سے اپنا دامن بچانا. آج زیادہ تر وہ کام انسان کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں، اور لغو کام میں مبتلا رہنے کی وجہ سے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کہا تم اپنی اصلاح کرو، گھر والوں کی اصلاح کرو، وہ سب کو چھوڑ کر کے وہ اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، حاکموں کی، امیروں کی، عالموں. تو جو ہمارا اپنا کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. قرآن میں مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے 3 نمبر کی غالباً آیت سورۃ المومنون کی، والذین هم عن اللغو معرضون. تو یہ جو اصول اخلاق کا قاعدہ آیا ہے وہ ایک حدیث ہے، مشہور ہے 2317 جامع ترمذی کی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام اگر 4 حدیثوں میں بیان ہے یا 3 حدیثوں میں بھی بیان ہے، تو اس حدیث کو ربع اسلام، یہ تو بالاتفاق ہے کہ یہ پوری حدیث اسلام کے 1/4 تعلیمات کو بیان کرتی. ایک ربع اسلام پر یہ ایک حدیث دلالت کرتی. یا کچھ علماء نے کہا کہ یہ حدیث 1/3 اسلام پر، یعنی 1/3 اسلام پر دلالت کرنے والی حدیث. لا یعنی چیزوں کو اگر ہم چھوڑیں گے نا تو اسلام کی 1/3 یعنی 33% جو تعلیمات ہیں اس پر ہمارا عمل ہو جائے گا. یہ ہے یہ حدیث. سب سے بہترین اسلام اس کا ہے جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا. جو نہیں چھوڑتا اب اس کا اسلام اتنا ہی حسن سے نکل کر کے کس میں بدلتا جائے گا؟ قبح میں. یعنی حسین اسلام اگر آپ نہیں بنا سکے، لا یعنی چیزیں نہیں چھوڑ سکے، تو یہ اسلام آہستہ آہستہ پھر برائی میں یا قبح میں، یعنی اس کا درجہ گھٹتے جائے گا، اور اللہ نہ کرے پھر اسلام انسان کا باقی بھی ہے کہ نہیں. تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ لا یعنی چیزیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں، انسان اس میں مبتلا ہے. بہت سے لوگ راتوں میں اوقات کہاں صرف کرتے. کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کو کہتے ہیں یہ ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے ناجائز نہیں، لیکن وہی راتوں میں صرف کیے گئے اوقات مشکل میں ڈالتے ہیں فجر کی نماز کی حفاظت کے تعلق سے. بے فائدہ اگر انسان راتوں میں جگے گا، آج کل ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، فجر کی نماز بے جماعت، یا ایسے ہی کچھ لوگ معمول بنا چکے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لا یعنی چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ، لا یعنی چیز میں مبتلا ہونے سے ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے، ایک بڑے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں نہیں سوتے ہیں راتوں میں
تو جو معاش ہے جس کو وہ حاصل کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر حاضری دینی چاہیے، حاضری نہیں دے پاتے ہیں، یا تو وہ وہاں پر غنودگی میں چلے جاتے ہیں، سوتے ہیں، یا پھر ادھر ادھر وقت گزارتے ہیں، تو وہ جو کسیبہ بھی ہے، کمائی بھی ہے، جتنی حلال ہونی چاہیے اتنی حلال نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ جو مسلط ہیں اوپر، ان کی طرف سے نگہداشتی نہ بھی ہو تو بھی ہمارا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا، کیسا ہے کیسا نہیں۔ راتوں کی نیند اگر درست نہیں ہے اور ڈیوٹی ہے صبح میں اور انسان وہاں پہ سو رہا ہے، یا جس طریقے سے وہاں پر اس کو حاضری دینی چاہیے ویسے حاضری وہ نہیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو راتب ہے، تنخواہ ہے، وہ لے رہا ہے، کسی نے بھی نہیں روکا، کسی نے بھی نہیں ٹوکا، کوئی مسلط نہیں ہے، لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا، جان رہا ہے کہ آپ نے یہ جو راتب لی ہے کس طریقے سے لی ہے۔ لا یعنی چیز میں مبتلا ہونے سے انسان کی حلال کمائی بھی بسا اوقات حرام بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ حدیث اصول اخلاق والی ہے۔ اگر ہم ہمارا اخلاق حسین بنانا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تیسری دلیل ہے اصول اخلاق کی ضبط النفس۔ ضبط النفس، انسان کا جو نفس ہے، یعنی نفس امارہ کہیں آپ، برائی کی طرف آمادہ کرنے والا نفس، اس کو کنٹرول میں کرنا۔ اور اس کی دلیل ہے 6116، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اوصنی اوصنی، انہوں نے وصیت کے کلمات بار بار دہرائے، تو اللہ کے نبی نے ہر بار کہا لا تغضب۔ تھوڑی دیر کا جو غضب یا غصہ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ جس کی قیمت اسے زندگی بھر ادا کرنی پڑتی۔ کچھ لوگ غصے میں آ کر کے رشتے ناطے توڑ لیتے، غصے میں آ کر کے کچھ ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں جو دین کے سراسر منافی ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کا ایسا غصہ، کیونکہ انسان کو اپنے نفس پر قدرت نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا اخلاق ہمیں حسین کرنا ہے تو اس طرح کی احادیث جو انسان کے نفس امارہ کو قابو میں کرنے والی ہے، اس طرح کی حدیث کو زینت بنانا ضروری ہے۔ اور چوتھا ہے سلامت القلب۔ شروع میں تھا ضبط اللسان اور اخیر میں ہے سلامت القلب، اور اس کے لیے جو دلیل بنائی گئی ہے وہ 45 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ انسان سارے فائدے اپنے لیے ہی پسند کرتا ہے، سارے نقصانات سے بچنا اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم ہمارے لیے فوائد پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہمیں ویسے ہی فائدہ پسند کرنا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری غیبت کرے تو ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ترقی سے کوئی حسد کرے تو ہمیں بھی کسی کی ترقی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ سر عام کوئی ہمیں ذلیل کرے تو ہمیں بھی کسی کو سر عام ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک معیار ہے، پیمانہ ہے ایمان کا، کس کا ایمان درست ہے، کس کا ایمان درست نہیں ہے۔ اگر دل انسان کا اس طرح کے عیب سے سلامت ہے تو پھر اس کا ایمان باقی ہے اور اس کا ایمان صحیح ہے۔ آج زیادہ تر اسی کے منافی انسان کا اخلاق ہے کہ دل کے اندر خرابیاں ہیں، اسی وجہ سے اخلاق اس کے سو ہیں، برے ہیں، اور انسان کے برے اخلاق اس کی نیکیوں کو ختم کرتے ہیں۔ 173 176 179، غالباً 173 صحیح الجامع کی حدیث کا یہ جملہ ہے، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ۔ انسان کے برے اخلاق نیکیوں کو ویسے مٹا دیتے ہیں جیسے سرکہ شہد میں ڈالا جائے تو وہ شہد کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت القلب کے تعلق سے ایک جملہ کہا تھا جو ان الفاظ کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہے، جی، برے اخلاق نیکیوں کو ویسے ہی فاسد کر دیتے ہیں۔ ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، 3382 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں۔ یہ دل کی برائی ہے، اور جب دل میں آتی ہے تو دل کو سلیم نہیں رہنے دیتی، یعنی سلامت نہیں رہنے دیتی، اور جب دل سلامت نہیں رہتا آپ کا تو ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔
یہ ہے اصول اخلاق. ان 4 حدیثوں پر انسان کے اخلاق حسنہ کا دار و مدار ہے. اگر اس کے مطابق ہمارا اخلاق ہے تو پھر ہمارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہیں، کیونکہ انسان کے بہترین اخلاق جنت میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. ایک حدیث ہم نے سنی، اور یہ حدیث جو 4800 تین خوبیاں اخلاق والی ہیں ابو داؤد کے اندر، اور اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے محل کے ناحیے سے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ 4800 ابو داؤد میں. جنت کے کسی کونے میں میں ایک گھر کی ضمانت اور ذمہ داری لیتا ہوں. لمن ترک المراء وان کان محقا. اس کا بھی تعلق اخلاق سے ہے. انسان حق پہ ہے اور وہ چاہے تو لڑ کے اپنا حق لے سکتا ہے، لیکن اخلاق اس کا اتنا نفیس ہے اور اتنا بہتر ہے کہ وہ جنگ و جدل نہیں کرنا چاہتا، لڑائی نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنا حق چھوڑ دے رہا ہے لیکن اپنے اخلاق کو گرا نہیں رہا. تو حق پہ ہوتے ہوئے جو جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، بحث و مباحثہ چھوڑ دے، رسول اللہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے جنت کے کونے میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں. اور وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت میں لیتا ہوں، یعنی میں دلواؤں گا اسے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ. کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول پہ ہی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کا نام لے کے جھوٹ بولتے اور کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. یہاں بتلایا گیا کہ مذاق میں بھی آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، حقیقت میں تو جھوٹ بولنا ہی نہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت لیے ہوئے ہیں، وہ دلوائیں گے. تو جھوٹ جس کا ضد صدق ہے، یہ بھی ایک سنہرا اخلاق ہے اور بہترین خلق حسن ہے. تو پہلا، لڑائی نہ کرنا حق پہ ہوتے ہوئے، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ اخلاق سے. جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. اور تیسرا اس کے لیے لفظ ہی ہے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. جنت کے سب سے اونچے محل یا اونچی جگہ میں ایک گھر کی ضمانت اس کے لیے لیتا ہوں جس نے اپنا اخلاق حسین کیا. یعنی جیسے اخلاق اسلام نے بتائے ہیں اگر ہمارے ہیں تو اللہ کے نبی یہ ضمانت لیتے ہیں، گارنٹی، کہ جنت کے سب سے اونچے حصے میں ہمیں گھر دلائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. رفق کے تعلق سے، یعنی ہین سہل، اس تعلق سے ایک حدیث ہے جو کہ سلسلہ صحیحہ میں نقل ہوئی ہیں، 519 جس کا نمبر ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں من اعطی حظہ من الرفق، یعنی سہل یا ہین، آپ کے کردار میں رفقت ہو، نرمی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی. گھر والوں کو بھی یہ آپ نے خوب سکھایا. حضرت عائشہ کی جو حکایات ہیں 519 سلسلے صحیحہ میں، صحیح مسلم میں بھی 4-5 حدیث ایک ساتھ آپ کو مل جائے گی، 2590 سے لے کر کے 2595 تک. اور ان حدیثوں کا مجموعہ ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ کی ذات رفیق ہے، یعنی نرمی کرنے والی، اور اللہ رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ. آپ کو رزلٹ چاہیے، نتیجہ چاہیے کسی بھی چیز میں، آپ نرمی کی صفت اختیار کر کے دیکھیں. بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طریقے میں جتنی نرمی لائیں گے رزلٹ آپ کو اتنا ہی ملتا جائے گا. کیونکہ اللہ نے دستور بیان کیا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. اللہ نرمی پر جو دیتا ہے سختی پہ کبھی نہیں دیتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ کہا علیک بالرفق، آپ اپنے لیے نرمی لازم کر. تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ رفقت کا مقام حسن اخلاق میں کتنا ہے، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جہنم حرام کر رہا ہے جو ہین سہل، جن کے کردار میں نرمی ہے اور وہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والے. من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ. جو نرمی کا ایک حصہ دیا گیا اس کا یہ مقام ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک حصہ دے دیا. اب جو پوری رفقت دے دیا گیا ہو، جس کے کردار میں نرمی ہی ہو، تو پھر اس کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں دے دی جاتی ہیں. من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ. اور اس کے بعد حسن اخلاق وغیرہ کی فضیلت ہے اس حدیث میں جو کہ ہم نے پہلے ہی سنی ہے. ایک اور واقعہ جو رفقت پہ دلالت کرتا ہے کہ کیسے آپ کی دنیاوی رفقت آخرت کی کامیابی میں اور دوزخ سے بچنے میں آڑ بنتی. یہ 3480 صحیح بخاری میں موجود ہے. مختصراً واقعہ، اس کی تفصیل دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، 906 الترغیب والترہیب میں. واقعہ مشہور ہے کہ ان رجلا کان یداین الناس، ایک حاکم کہہ لیں
سرمایہ دار انسان کہہ لے، لم یعمل خیرا قط الا التوحید، جس کے پاس صرف توحید تھی اور ایک یہ نیکی تھی، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے جیسا کہ کہا گیا۔ اب جب وہ وصول کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجتا تھا تو ان سے کہتا تھا خذ ما تیسر واترک ما تعسر، آسانی کرنا، جو دے آسانی سے لے لینا، جو نہ دے چھوڑ دے۔ اب دیکھیے اس کی توحید تھی، اس بات کی دلیل حدیث کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ کہتا تھا تجاوز لعل اللہ یتجاوز عنا، ایمان ہے نا، تجاوز، لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، جو نہیں دے رہا ہے نا زبردستی نہ کرے، چھوڑ دیں۔ اگر ہم لوگوں کو چھوڑیں گے، ان کے ساتھ آسانی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ آسانی کرے، اور یہی ہوا۔ انسان کی آسانی، دنیا کی ایک بھلائی کیسے آخرت کی پوری بھلائی میں تبدیل ہوئی اور وہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا گیا۔ اس کا انتقال ہوا تب اللہ نے اس سے کہا حل علمت خیرا قط، کیونکہ اس کے پاس نیکیاں زیادہ نہیں تھی، توحید تھی اور ایک یہ نیکی تھی۔ اے بندے رب، کیا تجھے کچھ یاد ہے کہ تو نے دنیا میں کوئی خیر کا کام کیا؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ لا یعنی نہیں۔ پھر آگے ہے انہو کان لی غلام، ہاں ایک نے کی کہ میرے پاس کچھ لوگ تھے، خادم تھے، وکنت ادائی الناس، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، وہی پورا واقعہ۔ اور جب وصول کے لیے یہ جاتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا خذ ما تیسر واترک ما تعسر، اور تجاوز عن لعل اللہ یتجاوز عنا، یہ اللہ کے سامنے وہ بندہ بول رہا ہے۔ تو اخیر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتا ہے قال اللہ قد تجاوزت عنک، جا تو نے میرے بندوں کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، ان کے اوپر مشکل نہیں کی تھی، آج میں تجھ پر مشکل نہیں کرتا اور تیری پکڑ نہیں کرتا، تجھے بھی چھوڑتا ہوں، جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو یہ ہے جہنم ایسے حرام ہوتی ہے جن کے اخلاق میں سہل ہے، نرمی ہے۔ بس یہ آخری چیز ہے جو بیان کرنی ہے جی، صلاح کے تعلق سے انسان کی نماز اور نماز سے جڑی ہوئی دوسری خوبیاں، یہ جہنم حرام ہونے کے لیے بہت مضبوط دلیل ہے۔ ہاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، یہ تو متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے آثار نشانات کو کھا سکے، یعنی اگر انسان نے سجدے کیے، کتنے حصوں پہ سجدہ ہوتا ہے؟ 7۔ اس نشان سے وہ ہرگز نہ مراد لیجئے گا جو کسی کی پیشانی پہ ہوتا ہے۔ سجدے کے نشانات یہ ہے کہ سجدہ جن اعضاء پر کیا جاتا ہے وہ اعضاء جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم ان کو نہیں کھائے۔ اور اسی سے نماز کی فضیلت ہے، کیونکہ ایک حدیث آگے بیان ہوئی 381 نمبر کی صحیح الترغیب کی، جس کے الفاظ من حافظ علی الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله علی حرم علی النار، جو 5 وقتہ نماز کی حفاظت کرے۔ تو یہ لفظ ہمیں سننے کی ضرورت ہے، حافظ، حفاظت کرے، یعنی احیانا یصلی و احیانا لم یصلی، کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑے، وہ اس میں نہیں آتا۔ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے، اور کن چیزوں کی حفاظت کرنی ہے؟ آپ کا وضو درست ہونا چاہیے، ومواقیتها، نماز آپ کو وقت پہ پڑھنی ہے، مرد ہو یا خاتون، ورکوعها وسجودها، نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب جن کی نماز پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح نہیں ملتی، پھر چاہے وہ کتنی بھی حفاظت کر لے، تو نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آپ کی درست اور صحیح ہونی چاہیے۔ وضو صحیح ہونا چاہیے، نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے، اور رکوع اور سجدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور آگے یہ صفت بھی ضروری ہے، یراہا حقا للہ، نماز بوجھ سمجھ کے نہ پڑھے کہ نہیں نماز پڑھنی ہی ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے، اللہ نے ہم پہ واجب کیا ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی خوشی ہے، یہ اس کی رضامندی ہے، یہ اس کی خوشنودی ہے، یہ سمجھ کے وہ نماز پڑھے، سنے ڈنڈوں کے زور پہ یا پھر لوگوں کی تان و تشمیع کی وجہ سے نماز پڑھ رہا، نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، ایسا ویسا۔ تو جو شخص اس طریقے سے نماز پڑھے گا حرم علی النار، وہ دوزخ کے اوپر حرام کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو فرض نماز کے تعلق سے بیان ہوا، کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں جو فرض نہیں ہیں، اگر اس پر انسان ہمیشگی کرے تو بھی یہ بشارت ہے کہ وہ نمازیں دوزخ کو اس کے اوپر حرام کر دے۔ بطور مثال جی 428 ترمذی کی حدیث ہے، من صلی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، تو اللہ ایسے شخص کو دوزخ کے اوپر حرام کر دیتا۔ اور کوئی دوسری دلیل؟
ایک صفت ہے اگر انسان اس طریقے سے نماز پڑھے تو بھی اس کے اوپر دوزخ حرام ہو جائے گا۔ 241 جامع ترمذی کی حدیث، من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کانت لہ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ 40 دن تک تکبیر اولی کے ساتھ آپ نماز پڑھ، 40 دن، ہاں کسی بھی مسجد میں تکبیر اولی کے ساتھ، ہاں جی صحیح۔ لیکن یہ ہم اور آپ ادا کر پاتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ احتساب کرنا ہے۔ اور جو بہت سی کتابوں میں، جس میں سیر اعلام النبلاء ایک مشہور نام ہے سید التابعین کے طور پر سعید بن المسیب، 40 سال 50 سال 40 سال ایسے کہ مؤذن نے اذان دی تو مسجد میں، ما اذن مؤذن منذ 40 عاما الا وانا فی المسجد، اور 50 سال ایسے ہیں کہ ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ۔ تو صحابہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو تابعین۔ 50 سال سے میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی، اور کہیں کہیں الفاظ ہے کہ میں نے کسی شخص کی جو گدی ہوتی ہے، پچھلا حصہ ہوتا ہے سر کا اخیر کا، وہ دیکھا نہیں ہے۔ 50 سال، اور یہ ہے اپنی جگہ 679 ایسی حدیثیں ہیں ابو داؤد میں، لا یزال الناس یتأخرون عن الصلاۃ حتی یؤخرہم اللہ یوم القیامہ۔ جو لوگ نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں، کل جنت میں ان کی ساری خوبیاں ہیں، وہ جنتی ہیں، اللہ ان کو بہت پیچھے کر دے گا۔ گروہ گروہ میں جنت میں لوگ جائیں گے، میدان محشر میں کیا عالم ہوگا، کیسی کیسی بھیڑ ہوگی، ساری خلائق اور بنی آدم سب، تو اللہ گروہ میں لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو نمازوں میں پیچھے رہا ہے وہ بہت پیچھے ہو جائے گا، جنتی ہے تو بھی۔ یہ حدیث بتا رہی، جمعہ تک کے بھی الفاظ ہے کہ جو جمعہ میں پیچھے رہا، اللہ اس کو جنتی ہونے کے باوجود سب سے پیچھے کر دے گا۔ یہ آخری پڑھ لیں، البکاء من خشیت اللہ، بس ختم، اس کے بعد انشاءاللہ 10 ہو جائے نا جی۔ البکاء من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانا، اس کے لیے بھی صاف دلیل ہے 2311، بس یہ ایک حدیث کافی رہے گی جامع ترمذی کی، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ وہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا جس کی آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہی ہے، روئی ہے، یہاں تک کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں چلا جائے۔ یہ تشبیہ محال بالمحال ہے، یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جو 40 نمبر کی ہے سورہ اعراف کی، لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ لوگ یعنی جو کافرین ہیں، مجرمین ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ نکل جائے۔ نکل سکتا ہے اونٹ سوئی کے سوراخ سے، عام سی فہم ہے جو اللہ نے بیان کی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ایک مثال دی ہے ناممکن والی، جو آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی ہے، اور اس کا ایک الگ حصہ ہونا چاہیے۔ یہ رونا کہاں ہے ہم اور آپ کو وہ طے کرنا ہے، اور وہ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے، جو 1031 صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7 خوش نصیبوں میں سب سے اخیر والا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ آدمی رو رہا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، لیکن تنہائی میں، کہاں؟ بالکل تنہائی میں۔ مجھے ابھی وہ کتاب تو غالباً حلیۃ الاولیاء ہے امام ابو نعیم کی، اس میں ایک واقعہ ہے سلف کا کہ وہ رات میں اللہ کے ڈر سے روتے تھے، لیکن ایک ہی بستر پر اہلیہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ان کا یہ رونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کی اہلیہ تک پر بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر اس طریقے سے ایک ایک آنسو بھی انسان کا نکلتا ہے نا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، عذاب والی آیات پر غور و خوض کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر ذہنوں میں رچاتے اور بساتے ہوئے، تو پھر ایسا ایک قطرہ بھی آپ کے اوپر دوزخ کو حرام کر سکتا۔ آج لوگ ٹھیک ہے اس طرح کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن محل کیا ہے، مقام کیا ہے اس کا، اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ جلوت نہیں ہے، لوگوں کے بیچ نہیں ہے، اس کی جگہ تنہائی ہے۔ کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ جانا، جیسا کہ ہم ائمہ حرمین کو اکثر سنتے ہیں، تو فطری چیز بھی ہے کہ رونا آ سکتا ہے، لیکن سلف کے یہاں یہ رونا ذکر اللہ خالیا، اور اللہ کے نبی، صحابہ اکرام، تابعین، پورے جتنے بھی ہیں، سب کی یہ صفات رہی ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے، غور و خوض کرتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہائے۔ پورے انبیاء کی اللہ صفات بیان کر رہا ہے، اسی سے آپ اندازہ کریں جب نبیوں کی یہ صفات ہے تو ہم اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو 58 سورہ مریم کی، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا
سجدا وبکیا، سجدہ کرتے ہوئے آپ کو رونا ہے۔ اور آج دنیا والوں پر، اپنے اعزاء اقربا پر، دنیا کے نقصان پر انسان روتا ہے، لیکن کبھی قرآن پڑھتے ہوئے جہنم کے تذکرے سن کر کے انسان نہیں روتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتا۔ اس سے آسان عمل ہماری شریعت میں کیا ہوگا کہ آپ کے چند قطرے یہ اللہ کے یہاں جہنم کو حرام کر سکتے۔ 3 آنکھیں ہیں جس کے اوپر اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے، 1900 ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 آنکھیں دوزخ نہیں دیکھ پائے گی۔ پہلی عین بکت من خشیت اللہ، جو آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دیکھیے صفات ہے، آپ کو رونا ہے خشیت الہی کی وجہ سے۔ اور وعین تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی، یعنی سرحد پر جیسے صحابہ کرام تھے وہ اسلام اور اسلام والوں کی حفاظت کرتے۔ وعین کفت عن محارم اللہ، اس پر ہمارا عمل آج کے وقت میں ضروری ہے، کیونکہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یہ آنکھیں حرام زیادہ دیکھتی۔ عین کفت عن محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یہ آنکھ اس سے بچے۔ بہت سے لوگ ٹھیک ہے آپ دین ہی سیکھ رہے ہیں، علماء ربانی کو ہی سن رہے ہیں، ریل ہے، میم ہے، اور اس کے بعد کہاں آپ دین پڑھ رہے تھے، دین سن رہے تھے، اور اچانک سے شیطان اور شیطانی آوازیں، شیطانی مناظر۔ تو ان آنکھوں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ آنکھ کا یعنی ظاہر میں بھی باطن میں بھی دونوں اعتبار سے دل سے بڑا گہرا رشتہ۔ آنکھ کی بینائی بھی دل کی بینائی سے ہی ہے، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ تو جب انسان آنکھوں سے حرام دیکھتا ہے نا تو اس کے دل کا تقوی اور ایمان گھٹتے جاتا، اور یہ ہے برائی کی جڑ پہ پہرا جو اسلام نے لگایا ہے۔ اگر ہم بھی ابلیس سے اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات پر یہ پہرا شدید سے شدید کریں۔ قرآن کہتا ہے 3031 سورہ نور میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ سب سے پہلے آنکھ کا ہی کمال ہے، جو انسان دیکھتا ہے وہ انسان سوچتا ہے، جو انسان سوچتا ہے وہ انسان بولتا ہے، اور جو بولتا ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ اگر آنکھیں حرام نہ دیکھے تو انسان کے اذہان اور قلوب میں جو گندگی نجاست حرام کی آتی ہے وہ گندگی نجاست نہ آئے، اور جب یہ ذہن اور قلب گندگی اور بے حیائی سے پاک ہوں تو انسان کی زبان کبھی نجس ناپاک اور گندی نہیں ہو سکتی، اور جب زبان نجس ناپاک نہ ہو تو انسان کے اخلاق، اس کے کردار یہ کبھی گندے نجس اور ناپاک نہیں ہو سکتے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب العالمین ہم اور آپ کو جو اسباب یہاں پر بتائے گئے ہیں دوزخ سے بچنے کے لیے انہیں اختیار کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وجمعنا فی الجنہ کما جمعنا فی ھذا الملتقى، جیسے ہم یہاں پر اکٹھا ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔